نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کسی جگہ پر لوگ اللہ کے نام کی نسبت سے جمع ہوتے ہیں تو اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے اللہ سب کی بخشش کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اس دعا اور نیت سے بیٹھے کہ حق تعالیٰ شانہ ہمارے آج کے اس بیٹھنے کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ میرے محترم ساتھیوں، ہم میں سے کوئی انسان اس دنیا میں رہنے نہیں آیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن کھڑا تھا، میرے کندھے پہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر فرمایا، یا عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب۔ عبداللہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے، او عابری سبیل، یا ایسے رہو جیسے کوئی راہ چلتا مسافر۔ سب نے چلے جانا ہے، کام صرف اور صرف قبر میں حشر میں وہ اخلاص آنا ہے جو زندگی میں اللہ کی رضا کے لیے کچھ کام کیے ہو۔ آج دنیا میں جتنا فساد ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کسی کو اپنے مرنے کا یقین نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے۔ دنیا میں جتنے اعمال کر لیں، اگر ان اعمال کا نتیجہ خاتمہ بالخیر پر نہ ہوا تو وہ سب کچھ ضائع۔ اور دنیا میں بہت تھوڑے سے اعمال کیے لیکن اخلاص کے ساتھ کیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے، تو وہ تھوڑے سے اعمال بھی انسان کی بخشش کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ہمارے حضرت جی فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ کا نام ایسی چیز ہے کہ یہ جس نیت سے بھی لیا جائے انسان کے دل پر اثر ضرور کرتا۔ اس پر ایک واقعہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک فقیر مر گیا، مانگتا پھرتا تھا، اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو۔ فوت ہونے کے بعد کسی بزرگ نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حضرت اللہ نے کیا کیا تیرے ساتھ؟ اس نے کہا اللہ نے میری بخشش کر دی۔ اس نے کہا کس بات پہ تیری بخشش ہو گئی؟ اس نے کہا کہ جب فرشتے میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ مر رب کا، تیرا رب کون ہے، تو میں نے آگے سے کہا جس رب کے نام پہ ساری زندگی مانگتا رہا ہوں اس کو کیسے بھول سکتا ہوں۔ نام کسی بھی نیت سے لیتا تھا، جاری ہو گیا۔ ہمارے یہاں قصور کی طرف ایک مستری صاحب کا انتقال ہوا، وفات کا وقت تھا، آخری لمحات تھے۔ اللہ ہم سب کے آخری لمحات ایمان پر نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، اس کے لیے ضروری ہے کہ زندگی ایسی گزاری جائے کہ خاتمہ اچھا ہو، اور سب سے بڑی بات خاتمہ بالخیر کے لیے رسول اللہ نے فرمائی ذکر اللہ کی کثرت، اور دوسرا یہ ذہن میں رکھے جن لوگوں کو اللہ نے نرم طبیعت دی، نرمی دی،
اخلاق عالیہ جنہوں نے حاصل کیے، ان لوگوں کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ اور جو ذرا ذرا سی بات پہ لڑتے رہتے، جھگڑتے رہتے، دشمنیاں پال رکھتے ہیں دلوں کے اندر کہ اگر اس نے مجھے اینٹ ماری ہے تو میرا جواب اب پتھر ہوگا، اس نے میرے خلاف ایک بات کی ہے تو میں اس کے خلاف 1000 باتیں لوگوں کو بتا سکتا ہوں، یہ مومن کی شان نہیں ہے، اللہ والے کی شان نہیں ہے۔ اللہ والا وہ ہوتا ہے جس کا دل شیشے کی طرح چمک رہا ہو، کسی کا بغض نہ ہو، کسی سے حسد نہ ہو، کسی سے کینہ اور ریا اور تکبر اور عجب کے دل میں کیفیت نہ ہو۔ یہ جو جسم کے حلیے عام طور پہ آج کل ہم بناتے ہیں، حلیوں سے کوئی نیک نہیں بن جاتا۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسے ایسے اولیاء اللہ پھر رہے دنیا میں جن کو خود بھی مرتے دم تک پتہ نہیں چلتا کہ ہم اللہ کے ولی تھے، اور جو خود اپنے آپ کو ولی سمجھتا ہو کہ میں تو بڑا ولی ہوں، میری تو کبھی تہجد ہی قضا نہیں ہوتی، میں تو روز کے 10 سپارے تلاوت کرتا ہوں، میرے تو نوافل اتنے ہیں، ان کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ سے کہا کہ اللہ پاک جب کوئی آپ کو پکارتا ہے تو آپ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی نیک آدمی مجھے پکارتا ہے تو میں آگے سے کہتا ہوں لبیک، میں حاضر ہوں، اور اگر کوئی گناہگار مجھے پکارتا ہے تو میں 3 دفعہ کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک۔ کہا اللہ پاک نیک آدمی کے لیے 1 دفعہ، گناہگار کے لیے 3 دفعہ۔ فرمایا نیک آدمی کو اپنی نیکیوں کا بھروسہ ہوتا ہے اور گناہگار کے پاس سوائے میری رحمت کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اسی لیے بعض اوقات ہم اپنے آپ کو نیک سمجھتے رہتے ہیں، ولی سمجھتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں مقام گناہگار زیادہ پا لیتے ہیں، وہ اللہ کی قربت ان کو زیادہ حاصل ہو جاتی۔ اس لیے نیک بننا اور چیز ہے، اپنے آپ کو نیک سمجھنا یا نیک دکھانے کی کوشش کرنا یہ اور چیز ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ آج دنیا میں یہ ہمارا یہ ادارہ، ایسے لاکھوں کروڑوں دنیا بھر میں ادارے، یہ سارا فیضان ہے دارالعلوم دیوبند کا۔ بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی سے نشان لگا کے فرمایا ہے کہ یہاں پہ مدرسے کی بنیاد رکھو، اور جب صبح کو وہاں پر گئے فجر کی نماز کے بعد 5 لوگ، تو وہ چھڑی کا نشان لگا ہوا تھا، اسی پہ بنیاد رکھی گئی انار کے درخت کے نیچے، اور آج دنیا بھر میں اس دیوبند کی فیض اور شاخیں موجود ہیں۔ اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ حجت الاسلام تھے، یعنی اسلام کے ہونے کی دلیل تھے مولانا قاسم نانوتوی، اتنے بڑے عالم تھے، لیکن رہتے ایسے تھے کہ اسٹیشن پر ٹرین سے اترتے تو لوگ مزدور سمجھ کے ان کے سر پہ سامان رکھوا دیتے تھے، آگے سے یہ نہیں کہتے تھے کہ تو مجھے جانتا نہیں، میں تو پیر طریقت ہوں۔ آج کل تو ہم اپنا حلیہ ایسا بناتے ہیں کہ لوگ دور سے ہی کہیں کہ السلام علیکم حضرت صاحب، پیر صاحب السلام علیکم۔ وہ قصداً ایسا حلیہ بناتے تھے کہ کوئی ان کو نیک نہ سمجھ لے، کوئی ان کو بزرگ نہ سمجھ لے۔ سامان اٹھا کے لوگوں کا گاؤں میں داخل ہوتے تو لوگوں کی چیخیں نکل جاتی کہ بدبختو یہ کیا کر رہے ہیں، تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت نہیں فرماتے تھے کہ میں قاسم نانوتوی، حضرت نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے اگر مجھے ان 4 لفظوں نے بدنام نہ کیا ہوتا
یعنی میں اگر عالم نہ ہوتا یا میرے علم کی شہرت نہ ہوتی تو خدا کی قسم میں ایسے زندگی گزارتا کسی کو پتہ بھی نہ چلتا کہ قاسم بھی پیدا ہوا تھا. ایسی گمنامی میں زندگی. وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ اس دنیا کی عزتیں بھی عارضی، اس دنیا کی شہرتیں بھی عارضی، اس دنیا کی واہ واہ بھی عارضی. اصل چیز یہ ہے کہ قبر حشر میں بخشش ہو جائے، قبر حشر میں مغفرت ہو جائے، وہاں معافی مل جائے. اپنے آل حضرت جی اکثر یہ واقعہ سناتے ہیں کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، تاجدار چشت حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز ہیں. حضرت کے سامنے کسی نے ایک واقعہ سنا، کہا کہ حضرت ایک عالم تھے یہاں دہلی میں، انہوں نے 12 سال جامع مسجد دہلی میں اعتکاف کیا، درس دیا، صرف اس لیے کہ حکومت کے ہاں ایک شیخ الاسلام کا عہدہ ہے وہ ان کو حاصل ہو گیا. 12 سال. حضرت خواجہ صاحب نے جب یہ بات سنی تو حضرت کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو کہ وہ دیکھ میں ایک واقعہ سنا. ایک بابا جی بوڑھے ہو گئے تھے، کوئی ان کو کھوٹے پیسے لا کے دیتا اس کو بھی ترکاری پوری دیتے تھے، جو کھرے لا کے دیتا اس کو بھی ترکاری پوری دیتے تھے. لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ بابا جی کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اب ان کو پتہ نہیں چلتا، تو سب کھوٹے سکے وہاں چلانے لگے. بابا جی پیسے لیتے تھے. جب ان بابا جی کی وفات کا وقت آیا تو وہ اللہ سے کہنے لگے اللہ پاک آپ جانتے ہیں کہ مجھے کھوٹے کھرے کی تمیز تھی، لیکن اللہ میں نے تیرے بندے سمجھ کے ان کے ساری زندگی کھوٹے قبول کیے، اب میں تیرے پاس آ رہا ہوں، میرے اعمال بھی سارے کھوٹے، جیسے میں نے تیرے بندوں کے قبول کر لیے تو بھی میرے قبول کر. حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں اس کی برکت سے اللہ نے اس کو ایمان پر موت دے دی. اعمال تو کوئی بڑا نہیں کیا، تو اس سے پتہ چلا اللہ کو بازار میں بیٹھ کے بھی راضی کیا جا سکتا ہے، اللہ کو دکان پر بیٹھ کر بھی خوش کیا جا سکتا ہے. ایک صحابی رسول نے بغداد میں دکان بنائی، جب دکان بہت چلنے لگی تو اچانک دکان بند گئی. کسی نے ان سے کہا کہ حضرت اب دکان کیوں بند کر؟ انہوں نے کہا کہ میں نے دکان اس لیے کھولی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے کوئی چیز فروخت کی اور چیز خریدنے والا بغیر وجہ بتائے چیز واپس کرنے آ گیا اور دکاندار نے بھی بغیر بحث کیے اس چیز کو رکھ لیا، رسول اللہ فرماتے ہیں میں اس کے بدلے اس کو جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں. تو وہ صحابی کہنے لگے جس دن سے میں نے کوئی دکان کھولی آج تک کوئی گاہک نہیں آیا تھا جو مجھے چیز واپس کرنے آئے، آج آیا، میں نے بحث کیے بغیر اس کے پیسے اس کو دیے اور آج مجھے جنتی ہونے کا یقین ہو گیا، اب میں دکان نہ کر. یہ چھوٹے چھوٹے اعمال جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں. حضور فرماتے ہیں ایک آدمی جا رہا ہے رستے میں، اس نے دیکھا کہ کوئی تکلیف دہ چیز رستے میں پڑی ہے،
اس نے اس کو اٹھا کے ایک طرف کر دیا. حدیث کے الفاظ ہیں شکر اللہ لہو وغفر لہو، اللہ اس کے اس عمل کی قدردانی فرماتے ہیں اور اس کی بخشش فرما دیتے ہیں. تو میرے محترم ساتھیوں، یہ اخلاص ہے کہ اللہ کے لیے کام کیے جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کیے جائے اور ہماری نظر آخرت پر. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اخلاص کی دولت نصیب فرمائے، ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے اللہ ہمدردی کی نصیب فرمائے. یہ جو کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ رکھ لوں، یہ تھوڑا رکھ لے، مجھے فائدہ زیادہ ہو جائے، اس کو فائدہ کم ہو، یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے. مومن ایسے نہیں کرتا. حضور فرماتے مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے. اور جو لوگ ہمدردی، نرمی اور محبت کے ساتھ لوگوں سے معاملات کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا خاتمہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے. میں وہ مستری کا واقعہ کر رہا تھا کہ مستری صاحب فوت ہو رہے تھے قصور، تو آخری وقت تھا تو وہ ایک ہی لفظ بار بار کہہ رہا تھا کہ اٹا لے آؤ تو سیمنٹ لے آؤ، بار بار یہ. گھر والے بڑے پریشان، کوشش کی. حضور نے فرمایا جس کا آخری وقت آ جائے تو اس کو پہلے کلمے کی ترغیب دو، کلمے کی ترغیب. وہ ہر طرح سے کوشش کر چکے لیکن ان کی زبان پر اس کے علاوہ کچھ آ ہی نہیں رہا. اچانک مستری صاحب کا جو منشی تھا وہ گھر آیا. گھر والوں نے ان سے کہا کہ یار تو ساری زندگی اس کے ساتھ رہا ہے، یہ مر رہا ہے اور یہ لفظ بول رہا ہے. اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، آپ پیچھے ہٹے. وہ قریب گیا اور کان میں جا کے بہت کوئی بات کہی تو مستری صاحب اونچی آواز سے کہنے لگے اچھا اگر کم ہو گیا تو پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کہا اور فوت ہو گیا. گھر والوں نے پوچھا اس سے منشی سے کہ بھئی تم نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں ان کے ساتھ کام کرتا ہوں، ان کی عادت یہ تھی کہ جب شام کو کام ختم ہوتا تھا تو مجھے پوچھتے تھے کہ کی صورتحال ہے. میں آگے سے کہتا تھا استاد جی کام ہو گیا. یہ آگے سے جواباً کہتے تھے اچھا ہو گیا تو پڑھو پھر لا الہ الا اللہ محمد. تو میں نے کان میں آ کے صرف اتنا ہی کہا کہ استاد جی کم ہو گیا. اس نے عادتاً آگے سے کہہ دیا اگر ہو گیا تو پڑھو لا الہ الا اللہ. ایک جملہ بولتا تھا زندگی میں، اللہ کو وہ پسند آ گیا اور اللہ نے مرتے ہوئے اس کی زبان پہ جاری کر. اسی لیے یہ پہلا کلمہ اور ذکر جیسے عرض کیا کہ کسی بھی نیت سے کیا جائے اس کی تاثیر ضرور ہوتی ہے. اور دوسری بات، آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتے ہیں. ہمیں بعض اوقات شیطان گناہوں کی وجہ سے مایوس کرتا ہے کہ تو مدرسے کو چندہ دے گا تو بڑا گناہگار ہے، تو نماز پڑھنے جائے گا تو بڑا گناہگار ہے، تو فلاں نیکی کرے گا تو بڑا گناہگار ہے. گناہ ہونے کے بعد شیطان دو حملے کرتا، ایک تو گناہ کرا دیتا، دوسرا پھر گناہ ہونے کے بعد اللہ سے مایوس کرتا، دور کرتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ سے کہا اللہ پاک مجھے میری امت کا سب سے بدبخت انسان دکھائے. فرمایا کہ جاؤ شہر کے کونے پہ بیٹھ جاؤ، صبح کو جو پہلا شخص باہر نکلے گا وہ تیری امت کا سب سے بدبخت انسان. حضرت بیٹھ گئے، دیکھا کہ ایک آدمی اپنے بچے کو کندھے پہ اٹھائے باہر جا رہا ہے. پھر فرمایا شام کو پھر فرمایا کہ اللہ پاک مجھے آج اپنی قوم کا خوش بخت انسان بھی دکھا دے سب سے زیادہ. فرمایا وہیں بیٹھ جاؤ. وہیں بیٹھ گئے، دیکھا تو وہی شخص اپنے بچے کو کندھے پہ اٹھائے شہر میں داخل ہو. کہا اللہ پاک
اس کا تو آپ نے فرمایا کہ یہ سب سے بدبخت انسان ہے، اب یہ خوشبخت کیسے ہو گئی؟ فرمایا کہ جب یہ باہر گیا کھیتوں میں کام کرنے کے لیے تو اس کا بیٹا چھوٹا ساتھ تھا، اس نے دیکھا کہ زمین اتنی بڑی ہے، کھیت اتنے بڑے بڑے، پہلی دفعہ دیکھی۔ اس نے اس سے پوچھا کہ ابا جان یہ زمین جتنی بڑی ہے اس سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا ہاں اس سے بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ کہا اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا اتنا بڑا سمندر ہے، آسمان ہے، یہ سمندر سے بھی بڑا ہے۔ پھر اس کے بچے نے پوچھا کہ ابا جان اس آسمان سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو اس نے مایوس ہو کے کہا کہ اس سے بھی بڑے تیرے باپ کے گناہ ہیں، میں بہت گناہ گار انسان ہوں۔ تو پھر اس کے بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ کے گناہوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو اس نے مسکرا کے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ تیرے باپ کے گناہوں سے بڑی تیرے اللہ کی رحمت ہے۔ اس کا میری رحمت سے پر امید ہونا مجھے اتنا پسند آیا، میں نے اس کے گناہ بھی معاف کر دیے اور اس کو سب سے نیک اور خوشبخت انسان بنا۔ یہ کام تو اللہ کے، اس لیے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ کب یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اللہ کیسے ملتا ہے، اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ یہ اللہ والوں کی مجالس سے حاصل ہوتی ہے۔ حضرت فرمایا کرتے ہیں وہ دولت جس کے پاس جو ہو حاصل وہیں سے ہو سکتی، کپڑے والی دکان سے کبھی مٹھائی نہیں ملتی اور مٹھائی والی دکان سے کبھی جوتے نہیں ملتے۔ اللہ کی محبت چاہیے، اللہ کا تعلق چاہیے تو اللہ والوں کی خدمت سے حاصل ہوگا۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، ہم سب کو اپنی محبت معرفت نصیب فرمائے۔ ہمارے اس ادارے کو حضرت مولانا سیف الرحمن صاحب کو، حضرت مولانا ندیم احمد صاحب کو اور ان کے تمام رفقا کو اللہ پاک جس طرح محنت کر رہے ہیں مزید ترقی عطا فرمائے۔ ہمارے بزرگ محسن پروفیسر امیر مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ صدقہ جاریہ ہے، اللہ تا قیامت اس کو